امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون ہیں؟ کس نے آپ کو شہید کیا؟ یزید نے، کوفہ والوں نے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور یزید کے دور حکومت میں ہی امام حسین کی شہادت ہوئی۔ تو کیا قصور امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے یزید کو مقرر کیا تھا، جانشین بنایا تھا؟ اور یزید اگر اتنا بدتمیز انسان تھا، فاسق فاجر انسان تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو اپنا جانشین کیوں بنایا؟ تو کیا یہ سارا گناہ حضرت امیر معاویہ کا ہوگا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے ظالم اور جابر انسان کو اپنا جانشین مقرر کیوں کیا تھا؟ یہ سارے سوال ہمارے ذہن میں، مائنڈ میں گھومتے۔ تو یاد رکھو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا جانشین اس لیے مقرر کیا تھا کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر سلطنت کے کاموں کو سنبھالتا تھا، اور کافی زیادہ ایکسپرٹ ہو گیا تھا، یعنی حکومت کے انتظامات کو سنبھالنے میں۔ لیکن جو یزید کی اپنی زندگی تھی، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ نہیں تھی، کیونکہ باپ اور بیٹے کا پردہ ہوتا ہے۔ باپ شراب پی رہا ہو، بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا، بیٹا اگر بری محفل میں ہو، شراب پیتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، بعض دفعہ باپ کو اپنے بیٹے کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے ایسی حرکتیں نہیں کرتا ہے، شراب نہیں پیتا ہے۔ تو اصل انسان کے جو اپنے دوست ہوتے ہیں، جو یار ہوتے ہیں، سجن اور بیلی ہوتے ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ تو محمد بن مسلمہ یہ یزید کا دوست ہے، بچپن کا دوست ہے۔ تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے یزید کو دیکھا کہ وہ روزہ بھی رکھتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا۔ اب ایک بچپن کا دوست یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یزید کو نمازی دیکھا اور روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ تو جب ایک دوست کے سامنے جو بچپن کا لنگوٹیا ہے، اس کے سامنے اس یزید کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے جو معاملات ہیں وہ نہیں ہے، تو ایک باپ کے سامنے کیا راز کھلے ہوں گے اس کے؟ تو اسی لیے یزید کی حقیقت کا علم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں تھا۔ اس لیے اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ کبابی ہے، تو کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنا جانشین مقرر نہ کرتے، کیونکہ یزید جو ہے سلطنت کے امور میں ایکسپرٹ ہو چکا تھا۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ اس کے اندر سلطنت کو چلانے کے کافی، یعنی اس کو ایکسپرٹ تجربہ ہو گیا ہے، اس لیے حضرت امیر معاویہ نے اس کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اور دوسرا، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت یزید کو بلا کر ایک نصیحت کی تھی کہ میرے بیٹے، مجھے جہاں تک شک پڑ رہا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ کوفہ والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے مقابلے میں لا کر کھڑا کریں گے، کیونکہ پہلے امام حسن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات گزر چکے تھے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی، جنہوں نے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ بیٹے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جو کربلا کے لوگ ہیں، کوفہ کے لوگ ہیں، یہ عنقریب تیرے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو لا کر کھڑا کریں گے۔ اور یاد رکھنا، امام حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول ہیں، تیری وہ حیثیت نہیں جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اور خیال کرنا،
سلطنت کے جتنے بھی امور ہیں وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھنا اور ہر معاملے میں ان کی تابعداری کرنا، یہ نصیحتیں تھیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے یزید کو کی تھی۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اب اگر یزید ظلم کرے، ستم کرے، اگر جو مرضی کرے، تو کیا اس کا گناہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تھوڑا سمجھیں، سوچیں، کوئی دماغ کو ٹھنڈا کر کے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بالکل کلیئر ہیں اس معاملے میں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ یزید اس کے زمانہ خلافت کے اندر امام حسین شہید ہوئے، اور اس نے کوفہ والوں کو یا اپنے جو گورنر عبید اللہ بن زیاد، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، اس کی کوئی کارروائی نہیں لگائی، عدالت کے اندر اس کی پیشی نہیں لگی، اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ ہم اس اعتبار سے یزید کو گناہ گار سمجھتے ہیں، اور ہے وہ کہ جیسے ہی اگر ہم کہیں کہ یزید جو ہے اس کو معلوم نہیں تھا، تو پھر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو اور کوفہ والوں کو اپنی عدالت کے اندر بلا کر ان کا تکہ بوٹی کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ اس کا گناہ ہے، اس کا جرم ہے، ہم مانتے ہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرنا، ان کو طنز کا نشانہ بنانا، یہ کسی حد تک درست نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے۔ ہاں، یزید جو ہے وہ گناہ گار اور مجرم ہے، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے سب و شتم اور طعن و تشنیع، یہ کسی حال میں ٹھیک نہیں ہے۔